الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آج ہماری کلاس کا عنوان ہے ملازمین اور مزدوروں کے حقوق. دنیا میں نہ تو سب مالک ہیں، نہ تو سب سرمایہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کاموں کو تقسیم کر رکھا ہے. کسی کو مالک بنایا ہے اور کسی کو ملازم، کسی کو اجرت دینے والا اور کسی کو ملازمت کرنے والا. لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ ہی کسی نہ کسی اعتبار سے مزدور بھی ہے اور ملازم بھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے رینک میں، اس کے گریڈ میں، اس کے درجے میں فرق ہو اور پروٹوکول کا کچھ لحاظ ہو. مزدوری یا ملازمت انسان اس کے حلال کی تلاش میں کرتا ہے. اس کے علاوہ اور اس کی کوئی خواہش و تمنا نہیں ہے. اگر اسے روپے پیسے ملنا شروع ہو جائیں تو وہ یہ کام چھوڑ دے. شوق سے کوئی نہیں کرتا، ضرورت سے کرتا ہے. اور یہ کام کوئی عیب والا نہیں، بلکہ اپنے ہاتھ سے کمانا، رزق کے لیے محنت اور تلاش میں نکلنا، یہ جو سنت ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. آپ علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں. صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے بھی یہ کام کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، میں نے بھی یہ کام کیا ہے. جب میں بچپن میں تھا، لڑکپن میں آیا، جوانی میں آیا، تو میں مکہ والوں کی بکریاں چراتا تھا، چند کرام کے بدلے، چند پیسوں کے بدلے. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کے والد دنیا میں موجود نہیں تھے اور آپ کو کفالت میں پہلے دادا نے لیا، پھر چچا نے لیا، تو آپ گھر کے معاشی اعتبار سے کوئی بہت بڑے لینڈ لارڈ نہیں تھے، شہزادے نہیں تھے، بلکہ معیشت کے اعتبار سے آپ کا گھرانہ عام تھا. اور اسی وجہ سے آپ کو بکریاں بھی چرانا پڑی. آپ نے محنت کی. جب آپ جوان ہوئے تو آپ تاجر بنے، اور ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مال بھی اور کئی لوگوں کا مال لوگوں کا ہوتا، انویسٹمنٹ کسی کی ہوتی اور محنت آپ کی ہوتی. جاتے جا کے کاروبار کرتے، واپس آتے اور جو طے شدہ منافع ہوتا وہ حاصل کرتے. یہ کام نبی علیہ السلام کا بھی ہے. آپ نے بھی یہ کام کیا ہے. تو یہ محنت کرنا، مزدوری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں اور پسندیدہ بندوں میں یہ کام کرنے والے شامل ہو جاتے ہیں. آج ہم ان کے حقوق پر بات کریں گے. تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مزدوری کرنے آئے یا کوئی مستقل ملازمت کرنے آئے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھا سلوک کریں. اور اس میں سب سے پہلی بات جو مجھے خاطر رکھیں حسن سلوک میں، وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی گفتار اچھی ہونی چاہیے، آپ کا بولنے کا انداز اور الفاظ
ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، ہم مسلمان بھی جب اپنے ملازم مزدور کو، کسی بچے کو، بڑے کو بلاتے ہیں تو ہمارا طرز تکلم اچھا نہیں ہوتا، گالیاں دے کر بلاتے ہیں، گالی سے ہی بلانے کا ہمارا انداز شروع ہوتا ہے. وہ فلاں کے بچے جو میری بات سن، تم نے یہ نہیں کیا، ذرا غصہ آیا تو 10-12 گالیاں سنانی اپنے ملازموں کو. کوئی کام آگے پیچھے ہوا تو ہم نے اسے خود کار مشین سمجھا ہوا ہے کہ کبھی یہ غلطی کر ہی نہیں سکتی، یہ ایک مشین ہے، حالانکہ وہ انسان ہے. تو ہماری زبان سے گالیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو غلط ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی اور یہ 30ویں پارے میں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، لِكُلِّ، ہر اس آدمی کے لیے، ہُمَزَہ، جو تانا دینے والا ہے، لُمَزَہ، جو عیب لگانے والا ہے. یہ جو گالی ہے نا، ماں کی، بہن کی، باپ کی گالی تانا ہے. کسی کی پاکیزہ ماں کو بدکار کہنا، کسی پاکیزہ انسان کو ماں کے ساتھ برا کہنا، یعنی جو ہماری ماں بہنوں کی معاشرے میں گالیاں چلتی ہیں، اگر آپ انہیں اور ان کے مفہوم کو سامنے رکھیں تو یہ ایک تانا بھی ہے، یہ ایک عیب بھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر تانا دینے والے اور عیب لگانے والے کے لیے ہلاکت ہے، یعنی دنیا بھی اس کی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے. اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور آپ کا حسن سلوک اپنے ملازموں سے، خدمت گاروں سے کیسا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له یا بنی، کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کی خدمت میں، آپ کی خدمت کرتا خادم بن کے میں نے زندگی گزاری، اور آپ مجھے جب بھی بلاتے تو بیٹا کہہ کے بلاتے، اے میرے بیٹے. اللہ کے نبی نے کبھی بھی برے انداز میں نہیں بلایا، اے میرے بیٹے. اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہوئے یا انیس، اے انیس، یعنی پیار سے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے انس، اے میرے چھوٹے انس. اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال کی زندگی پائی ہے آپ کی خدمت میں، اور آپ نے مجھے کبھی بھی نہ جھڑکا ہے، حتیٰ کہ مجھے اف بھی نہیں کہا. 10 سال یہ بڑا لمبا عرصہ ہے، اور 10 سال بندہ اپنے ملازم کو، اپنے خادم کو اف بھی نہ کہے، یہ بہت بڑی گارنٹی ہے. اف بھی نہ کہے، کہا مجھے کبھی جھڑکا نہیں، کبھی مارا نہیں، آپ نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا. حالانکہ آپ کا کام کیا ہے؟ خدمت کرتے ہیں. والدین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خدمتگار کے طور پر انس کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور پیار سے بیٹا کہہ کے بلاتے ہیں، انیس کہہ کے بلاتے ہیں، کبھی گالی نہیں دی. یہ خوش گفتاری، حسن سلوک ہمارا ملازموں کے ساتھ، اور اگر کوئی مزدوری کرنے آئے تو اس مزدور کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. اور جب آپ ان سے بات کریں تو بات ادب کے دائرے میں ہو. ادب کس بات کا؟ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں کہ آپ بھی اس جگہ پہ ہو سکتے تھے جو آج اللہ نے آپ کو کاؤنٹر پہ بٹھایا ہے، شاپ کیپر بنایا ہے یا تاجر بنایا ہے. عبدالحمید بھائی، آج ضرورت سے زیادہ بچوں کا شور ہے، بہت زیادہ. تو یہ بھی دل کے اندر ایک ڈر ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عہدے پر براجمان کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. ہو سکتا تھا وہ مجھے بھی مزدور بنا دیتا، ہو سکتا تھا وہ مجھے بھی اینٹیں اٹھانے والا بنا دیتا، میں اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا. تو جب انسان اپنے دل میں ڈر پیدا کرے اور اپنے سے کم تر کو اپنے سے بلند سمجھے، اللہ کا خوف پیدا کرے، تو زبان سے کبھی بھی بدتمیزی نہیں ہو سکتی، تانا نہیں نکل سکتا، گالی نہیں نکل سکتی. ہم نے اپنے معاشرے میں چھوٹے بچوں کے لیے، یا اگر مزدوری کرنے کے لیے یا دکان پر اگر ہم نے اپنا ملازم رکھا ہے، بڑی عمر کا آدمی،
تو ہم غصے میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ میں اتراتے ہیں، نہیں کوئی دیکھتا کہ یہ میرے باپ کی عمر کا ہے، یہ میرے بچوں کے مقام کا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہمارے سامنے ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں قیام و طعام کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو ملازم ہوں ان کے رہنے کی جگہ، ان کے لیے پہننے کا کپڑا، ان کے لیے کھانا جو میں کھاتا ہوں کیا میں انہیں کھلاتا ہوں؟ بے شک وہ میرے پاس مزدوری کرتا ہے، وہ اپنا حق لیتا ہے، لیکن جس وقت میں وہ میرے پاس ہے اس کے کھانے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میں نے ایک دفعہ، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی فیکٹری ہے، تقریباً 100 کے قریب ان کے پاس ملازم کام کرتے ہیں، تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، ملازم ہیں، اور روزانہ یہ کھانا بتاتا ہے دوپہر کا۔ تو میں نے کہا بھی ملازم اپنے گھر سے کھانا نہیں کھاتے، آپ ہی پکاتے ہیں؟ کہنے لگا اصل میں ایک دن مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے ملازموں کو دیکھوں فیکٹری میں کہ یہ دوپہر کا کھانا کیا کھاتے ہیں۔ کہا میں نے دیکھا کوئی بیچارہ اچار سے روٹی کھاتا ہے، کوئی 2 روٹیاں لے کر آیا انڈے سے کھا رہا ہے، کوئی بیچارہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ 15, 20, 25 ہزار تنخواہ میں مہنگائی کا زمانہ ہے، اس سے کیا بنتا ہے؟ اور اگر یہ روزانہ کی 30, 50, 100 کی روٹی کھانا شروع کر دیں تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے اس دن یہ دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں کمرے میں کیا کھاتا ہوں اور میرے ملازم کیا کھاتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اس دن سے یہ عہد کر لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دیتا ہے، اگر میں روزانہ ان کے لیے 1 آدھ دیگ چاول کھانا ایک ٹائم کا نہ کر لوں تو یہ میرے مال میں کون سی کمی آ جائے گی، لیکن یہ سارے برابر کا کھانا تو کھائیں۔ تو تب سے لے کر آج کے دن تک وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک ہی کھانا روزانہ وہی میں کھاتا ہوں، وہی سب کو کھلاتا ہوں، رزق میں کمی نہیں آئی۔ تو ایسی اچھی مثالیں بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف بن سوید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری وہ جا رہے ہیں، جو کپڑا جو جوڑا انہوں نے پہنا ہے وَعَلَىٰ غُلَامِهِ حُلَّةٌ، وہی سوٹ ان کے غلام نے پہنا ہے۔ ہم بڑے حیران ہوئے، ہم نے فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، ہم نے ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ جو سوٹ جو لباس آپ کا وہی آپ کے غلام کا، مالک اور غلام میں کچھ نہ کچھ فرق تو ہوتا ہے، وہی کوالٹی، وہی رنگ، وہی سج دج آپ کی، وہی آپ کے غلام کی، یہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا انی سابقت رجلا، کہنے لگے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک غلام سے میری اونچ نیچ ہو گئی، میں نے غصے میں آ کے کچھ باتیں سنا دی، میں نے کہا تمہاری پتہ تم کس ماں کے بیٹے ہو، کیا تمہارا معاملہ ہے؟ فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ اٹھا اور اس نے، وہ بندہ کون تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے جا کر یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی اور کہنے لگے اس طرح انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فقال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعیرت امہ، آپ نے کہا ہے ابو ذر کیا تو نے اسے اس کی ماں کی یاد دلائی ہے؟ تانے دیے ہیں، اونچ نیچ بات چیت میں تمہاری گرمی سردی ہو گئی۔ اللہ اکبر، ثم قال، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، سب سے مخاطب ہو کے کہا، ان اخوانکم خوالکم، لوگوں ایک بات یاد رکھنا، یہ جو تمہارے غلام ہیں، ملازم ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، انہیں اپنا بھائی سمجھیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیہم، یہ جو آج تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، یہ ان کو اللہ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے، وہ اللہ چاہتا تمہیں ان کا ماتحت بنا دیتا، تقسیم تو اللہ کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ کیا دیا، سوچ اور فکر کیا دی، احساس کیا دیا کہ یہ جو تمہارے ماتحت ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں تمہارے تحت رکھ کر تمہارا ہاتھ ان پر رکھا ہے، تم نے کرنا کیا ہے؟ فمن کان اخواتہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل، جو بھی تمہارے ماتحت تمہارے بھائی ہو، غلام ہو یا وہ تمہارے ملازم ہو، جو بھی تم کھاؤ وہی تم ان کو کھلاؤ۔
فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور جو تم پہنو وہی تم ان کو پلاؤ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور وہ تکلیف نہ دو کہ جو یہ اٹھا نہیں سکتے، جتنا بوجھ ہے ان پر اتنا ہی ڈالو، اس سے زیادہ نہیں۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَعِينُوهُمْ، اگر تم ایسا بوجھ ان پر ڈال دو جسے یہ اٹھا نہ سکے تو تم آگے بڑھ کر ان کی مدد کرو۔ کہا کہ میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، تب سے لے کر آج تک میں نے اپنے غلاموں کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو میں نے اپنے ساتھ کیا ہے۔ کہا میں جو کھاتا ہوں انہیں کھلاتا ہوں، جو پہنتا ہوں انہیں پہناتا ہوں۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ کو آج بھی اچھی مثالیں مل سکتی ہیں جہاں پہ بری موجود ہیں کہ جن لوگوں کے ہاں ملازم ہیں، کام کرنے والے ہیں، نوکر ہیں، وہ کاروبار میں تنخواہ تو ان کی دے دیتے ہیں لیکن کھانے کا بھی اور لباس کا بھی خیال کرتے ہیں، جو خود پہنا ہے انہیں بھی، جو خود کھایا ہے انہیں بھی کھلاتے ہیں۔ اور دیکھیے صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھیے، حدیث پر عمل دیکھیے۔ کہا میں نے جب سے سنا تب سے عمل کرتا ہوں، اور اس لیے میں اور میرا غلام چل رہے ہیں۔ تم پوچھنے میں مجبور ہوگے کہ ابو ذر وجہ کیا ہے؟ جو لباس تیرا ہے وہی تیرے غلام کا، غلام میں اور آقا میں فرق ہی نہیں ہے۔ یہ حق ہے جو دیا ہمیں اسلام نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتی احدکم خادمہ بطعامہ، آپ کا کوئی خادم ہے، کوئی نوکرانی ہے، ملازم ہے یا ملازمہ ہے، آپ نے اس کی گھر میں کھانے پکانے کی ذمہ داری لگائی ہے یا کھانا لانے کی ذمہ داری لگائی ہے، فرمایا جب وہ کھانا لے کر آئے فَإِن لَمْ يَجْلِسُهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ آكِلَهُ، فرمایا جب تک وہ تمہارے ساتھ نہ بیٹھ جائے، تم کھانا نہ کھاؤ، اسے اپنے ساتھ بٹھاؤ، اگر وہ کھانے سے انکار کرے اسے پھر بھی 1 یا 2 لقمے لازماً کھلا دیا کرو۔ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ، تم نہیں جانتے کہ اس نے کھانا کس مشقت اور گرمی کو برداشت کر کے تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ کھانا لے کر آئے، لگایا، تم کھا لو، اسے پوچھو ہی نہ۔ کھانا گھر میں پکائے، تم کھا لو، تم اسے پوچھو ہی نہ۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا اسے بٹھاؤ، اسے کھانا کھلاؤ، 2 لقمے ہی لگا دو۔ اب یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کی، اور یہ کس کے لیے ہے؟ ملازموں کے لیے ہے، مزدوروں کے لیے ہے، گھر میں کام کرنے والے اور والیوں کے لیے ہے۔ لیکن اس میں ہمیں ایک بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ یہ جو ہم ملازم رکھتے ہیں یہ مسلمان ہونے چاہیے، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نیک بھی ہونے چاہیے، عقیدہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے اور کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ برائیوں کا آغاز بھی ان ملازمین سے ہوتا ہے کہ جب گھروں میں خاص کر ملازم رکھے جائیں اور گھر کی اچھی بڑی خواتین پردہ ہی نہ کریں ان سے، اور گھر کے مت بھی سمجھیں کوئی بات نہیں ہمارا ملازم ہی ہے، اور پردے ختم ہو جائیں تو بھی رشتے بھی خراب ہوتے ہیں، تعلق بھی خراب ہوتے ہیں۔ جیسے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے شکایت کی، کہا کہ میرا بیٹا یہ بندہ میں ساتھ لایا ہوں، اس کے گھر میں مزدوری کر رہا تھا، اور ایک دن اکیلے تھے، یہ بھی نکل گیا، میرا بیٹا مزدوری کے لیے آیا، اس کی بیوی اکیلی تھی، شیطان حملہ آور ہوا، برائی ہو گئی۔ کہا اب اس نے پردہ ڈالنے کے لیے ایک کام کیا۔ پردہ کیا ڈالا؟ کہا کہ میں نے اس کو 100 بکریاں دی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بچ جائے، اس پر حد نہ لگے اور یہ بات دبا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے غلط کیا ہے، 100 بکریاں کیا 1000 بھی دے دو، لیکن اس کی تو سزا ہے۔ کہا کیا سزا ہے؟ کہا وہ شادی شدہ تھی، وہ اقرار کرے گناہ کا، اسے رجم کیا جائے گا، اور تیرا بیٹا کمارا ہے، اسے 100 کوڑے مار کے ملک بدل دیا جائے گا، 1 سال کے لیے اس کے وطن سے، علاقے سے نکال دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، دونوں کو سزا دی۔
اب اس واقعہ میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے کہ آپ جب بھی گھر میں مزدور لگائیں، ملازم لگائیں، تو پردے کا بھی خیال کریں۔ یہ بھی ان کا بھی حق ہے اور آپ کا بھی فرض ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے دونوں کے لیے دروازے بند کریں تاکہ بڑے بڑے معاملات ہونے سے بچ جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں دنیا جیسے جیسے ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے شریعت کی تنزلی کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہ بحریہ ٹاؤن اور ان ٹاؤنز میں جب سے دنیا آباد ہونا شروع ہوئی تو کچھ عرصہ پہلے ہم ایک بہت اہل حدیث گھرانے میں ان کی دعوت پر ان کے گھر میں گئے، تو میں بڑا حیران ہوا۔ جوان ان کا ایک ملازم ہے، کوئی دیہات سے بلایا ہے اہل حدیث، پردہ ہے، باہر پردہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ گھر میں ہر ایک کے کمرے میں گھس رہا ہے۔ مجھے بڑی بات بری لگی تو میں نے تو اعتراض کر دیا۔ میں نے کہا بھی یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چلتا ہی ادھر ایسے، سب لوگوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، لیکن ملازم رکھیں، مزدور رکھیں، لیکن پردے کا بھی تو خیال کریں۔ کوئی حیا اور شرم بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ دونوں اکیلے ہوں گے، تیسرا شیطان ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ غیرت کا بھی جنازہ نکلے گا اور ایمان کا بھی نکلے گا۔ تو اس لیے شریعت کی کچھ حدود ہیں اس معاملے میں۔ اور آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت قصہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، مدین میں پہنچے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، پانی کے گھاٹ پہ کھڑے ہو گئے پانی پلانے کے لیے۔ وہاں پہ دیکھا دو نوجوان لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، پانی پلانے کے لیے آگے نہیں بڑھتی۔ آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ باپ ہمارا بوڑھا ہے، بھائی ہے نہیں، قوم والے چلے جائیں گے، جو پانی بچے گا وہ بکریوں کو بھی پلائیں گے، گڑوں میں بھر کے لے جائیں گے، اور وہ گڑے پانی پینے کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ نبی موسیٰ نے آگے بڑھے، پانی نکالا، پلایا، بھر کے دیے، چل پڑے۔ خواتین گھر میں چل پڑی ہیں، پھر ایک سائڈ پہ آ کے بیٹھ گئے، انتظار ہے یا اللہ کوئی جاننے والا ہو، کوئی مجھے پناہ دے دے، کوئی مجھے کھانا دے دے۔ اور ایک خوف تھا سر پہ کہ فرعون کی فوجیں میرے پیچھے لگی ہیں، قتل ہو گیا۔ ایک ظالم جو بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا تھا اسے تھپڑ مارا، وہ مر گیا۔ فوجیں ان کی تلاش کے اندر ہیں، خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، غم بھی ہے، اور پناہ کی تلاش بھی ہے۔ اب یہ گھر میں پہنچی تو بابا نے کہا بھائی شعیب ان کا نام ہے، تم اس وقت پہ آتی تھی، آج جلدی کیسے آ گئے؟ تربیت اولاد میں دیکھیں کہ خواتین بیٹے بیٹیاں ہو، ان کی ٹائمنگ نوٹ کریں، وہ کب آتے ہیں، کب جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، پھر ہی آپ کی اولاد اور فتن دور میں کسی مقام پہ پہنچ سکتی ہے۔ اگر آپ غافل رہیں گے، آنکھیں بند رکھیں گے تو نقصان ہوگا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ابا جان ہم پر تمہیں اعتبار ہی نہیں ہے، تم ہمارا ٹائم نوٹ کرتے ہو۔ جیسے آج کی لڑکیاں ہوں، والدین پوچھتے ہیں آج بیٹا جلدی کیسے آ گئے یا لیٹ کیوں آئے، چھٹ جواب ملتا ہے، آپ کو ہم پر اعتبار ہی نہیں۔ اوف کیسا زمانہ آ گیا، والدین بھی اعتبار کرنا چھوڑ گئے۔ یہ باتیں اعتبار کی نہیں ہیں۔ کتنا نیک آدمی ہے شعیب، نبی تو نہیں ہے لیکن اس کی بیٹی کا انتخاب وقت کے پیغمبر موسیٰ کے لیے رب نے کرنا ہے۔ اور باپ نے سوال کیا، بیٹی نے جواب دیا، ابا جان اس طرح معاملہ ہوا، نوجوان آدمی ہے۔ باپ نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ۔ یہ آئی بلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو اس لڑکی کی چال بڑی پسند آئی۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، آئی ان میں سے ایک ان کے پاس، اللہ کہتا ہے وہ بڑی حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ سمجھ آئی کہ برائیوں کا آغاز چال سے ہوتا ہے۔ اگر چال حیا والی ہو، عورت کبھی معاشرے میں برائی کا سبب نہیں بن سکتی، وہ اچھائی کا سبب بنے۔ آئے، انہوں نے سوالات کیے، پوچھا اور پہلا حوصلہ دیا، غم نہ کرو، یہ فرعون کی بستی نہیں ہے، تمہیں اب ہوتا کچھ نہیں، تم امن میں ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات کہہ دی کہ دیکھو ہم تمہیں اپنے گھر میں رکھتے ہیں، لیکن بیٹی میری کا مشورہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے امانت دار بھی ہے، امین بھی ہے، نیک بھی ہے، اس کو گھر میں مزدور رکھ لے، مزدوری کر لے، پانی شانی بھرنا ہوتا ہے، آپ کر نہیں سکتے، ہم جا کے باہر بازار میں جاتی ہیں، یہ کام کرتی ہیں۔ اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مزدوری کرنے سے پہلے
اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ غیر محرم مزدور کو گھر میں نہیں رکھا، جو میرا اصل نقطہ ہے۔ غیر محرم ہے، گھر میں نہیں رکھا، کام مزدوری پہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ تمہارا نکاح کر دیں، اور حق مہر میں 8 یا 10 سال تم مزدوری کر لو، یہ تمہارا حق مہر ہوگا۔ 8 پورے کر دو تو مہربانی ہے، 10 پورے کر دو تو احسان ہے، اور اس کے عوض میں میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں۔ نکاح کر دیا، 10 سال پورے ہوئے تو یہ لے کر چل پڑے راستے میں، اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ اب یہاں پہ 2 باتیں سمجھنے والی، ایک بات تو پہلے ہو گئی کہ غیر محرم کو گھر میں نہیں رکھا، نکاح کیا۔ ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مزدوری کی 8 سال یا 10 سال، قرآن کہتا ہے، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہوتے ہی وعدہ پورا کرنے کے لیے تو 10 سال مزدوری پوری کی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عورت میں، اس لڑکی میں کون سی ایسی بات تھی کہ 10 سال کی مزدوری کا حق مہر ادا کر دیا اور موسیٰ نے اس سے نکاح کیا، اسے حاصل کیا۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَتْهُ تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، اس کا حیا رب کو بھی پسند آیا، موسیٰ کو بھی پسند آیا، 10 سال کی مزدوری پہ رضامند ہو گئے اور اسے نکاح کر دیا۔ شرم اور حیا، مزدوری کی وقت کا پیغمبر ہے اور مزدوریاں کر رہا ہے، آر نہیں ہے رزق حلال کمانے میں۔ آج کل جو بے روزگاری ہے نا، یہ بے روزگاری نہیں ہے، یہ مایوسی ہے۔ یہ جو بے روزگار ہوتا ہے نا، مایوس ہوتا ہے اپنے آپ سے بھی، اللہ سے بھی۔ اور بھائی تمہارے پاس ہنر ہے، تمہیں جاب نہیں ملتی، مزدوری کر لو، محنت کرو، مزدوری کرو، تمہیں رزق حلال ملے گا۔ دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، وہ انسان ہے کہ جب مدینہ میں تشریف لائے، آپ بھی مسلمان ہوئے، بہن بھی مسلمان ہوئی، ماں بھی مسلمان ہوئی، تینوں ہجرت کر کے قریشی تھے، خاندانی تاجر تھے، مدینہ آئے تو لٹے پٹے تھے، کچھ پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ربی انہیں بھائی بنا دیا، سعد بن ربی کا، وہ انصاری تھے، یہ مہاجر۔ پہلا سوال کیا، بھائی آدھی زمینیں لے لو، آدھا کاروبار لے لو، 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت پوری ہو، نکاح کر لو۔ جیسے انصار مدینہ نے مثالیں پیش کی، عبد الرحمن بن عوف نے کہا تیرے جذبات کو سلام، لیکن مجھے یہ بتا کہ بازار کو راستہ کون سا جاتا ہے؟ کہا یہ جو جنت البقیع قبرستان، اس کے ساتھ بازار لگتا ہے۔ اگلے دن بازار میں گئے، مزدوری کی، پہلے دن کی جو مزدوری ملی وہ گھی اور پنیر تھا، اس سے اگلے دن اس کا کاروبار شروع کر دیا۔ ابھی چند دن گزرے، جو مدینہ میں کنگال ہو کے آیا تھا وہ نکاح کر چکا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا عبد الرحمن تو نے نکاح کیا؟ کہا جی۔ کہا حق مہر میں کیا دیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی 1 سونے کا ٹکڑا دیا ہے۔ یہ کل غریب تھا، مزدوری کر رہا تھا، آج کاروبار کیا، مزدوریاں کی، تجارت میں آیا، چند دنوں میں امیر ہو گیا۔ آپ نے کہا اولن ولو بشاتن، ولیمہ تو ہونا چاہیے لیکن اس میں مٹن پکنا چاہیے، ستو سے کام نہیں چلے گا، کھجوروں سے نہیں چلے گا، کیا ہونا چاہیے؟ مٹن، ایک بکری ذبح کرو، ولیمہ کرو، استطاعت کے مطابق ہی ولیمہ ہوتا ہے۔ اور یہ وہ عبد الرحمن بن عوف ہے جو مزدور تھے، پہلی دہاڑی مزدوری کی لگائی۔ آج اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، اپنے گھر سے باہر ایک منظر دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات، ان کے گھروں میں جتنا بھی مال ہے یہ سارے کا سارا اکٹھا ہو رہا ہے اور یہ بیت المال میں جمع ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم جب دنیا سے جاتے ہیں تو وراثت پیغمبر مال نہیں چھوڑ کے جاتے، کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ علم۔ جتنا بھی میرا مال ہوگا وہ سارا صدقہ ہوگا۔ دل میں خیال آیا کہ عبد الرحمن ان کا کیا بنے گا، ازواج مطہرات کا خرچہ کہاں سے چلے گا؟ فوری طور پہ اپنے ملازم خادم سے کہا گھوڑا لاؤ، گھوڑا لائے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایڑی لگائی، بھگاتے ہوئے مدینہ کے قریب اپنی کچھ زمینیں تھی بڑی قیمتی، اس کے پاس جا کر اعلان کیا ہے کوئی جو میری ان زمینوں کا ابھی ریٹ لگائے اور نقد و نقد مجھے ان کی قیمت
ہمت عطا کر دے۔ جتنے بھی آس پاس کے سردار تھے سب نے پیسے جمع کیے، کسی نے یہ ٹکڑا، کسی نے وہ ٹکڑا، سارا بیچ کر جتنے درہم و دینار ملے وہ گھر میں لائے۔ پیغمبر کے 9 گھر تھے، 9 تھیلیوں میں ساری رقم برابر کی تقسیم کر دی۔ اب دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس کو دینے کے لیے ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جو رازدار ہو، میرا نام نہ بتائے۔ اور انتخاب کس کا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو آپ کے بہنوئی تھے۔ جب مدینہ میں آپ کی بہن بھی آئی، جوان ہو گئی، روزانہ مسجد میں تلاش کرتے ہیں کوئی بندہ ملے کہ جس سے میں نکاح کر دوں، اور ہیں کون؟ مدینے کے بہت بڑے تاجر عبد الرحمن بن عوف۔ تلاش کرتے کرتے ایک دن بلال سے کہا، بلال تیرا نہ رنگ دیکھا ہے نہ مال دیکھا ہے، عذاب کردہ غلام ہے، نہ تیرا گھر ہے، تیرا دل اور تقویٰ دیکھا ہے۔ مدینے کا سب سے بڑا تاجر عبد الرحمن بن عوف اس تقویٰ کی بنیاد پہ اپنی بہن کا تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تقویٰ دیکھیے، آج اسی بلال کا انتخاب کیا، کہا یہ رقم لے لیں اور جا کر ازواج مطہرات کے گھروں میں دے دیں، نام نہیں بتا۔ انہوں نے سب کو رقم دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بلال نام تو بتا دو۔ کہا نام نہیں، نام معلوم، بتانے سے منع کیا۔ کہا اگر آپ نہیں بتاتے تو میں بتا دیتی ہوں۔ کیا نام ہے؟ کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند روز پہلے ہم سب بیویوں کو گھر میں جمع کیا، انہیں کہا جو بھی میرا ہے مال وہ صدقہ ہے، تمہارے حصے میں کچھ نہیں، تمہاری کفالت ایک سردار کرے گا، امین امانت دار کرے گا۔ کہا اللہ کے نبی یہ بات کر کے اذان ہو پڑی، مسجد میں چلے گئے۔ بلال مسجد سے آئے، عصر سے لے کر مغرب تک دعا کرتے رہے، یا اللہ عبد الرحمن بن عوف کے مال میں برکت پیدا کر دے۔ کہا پیغمبر جس کے لیے مغرب تک برکت کی دعائیں کرتے رہے، میں گواہی دیتی ہوں یہ دینے والا عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اس کے مال میں برکت کیوں نہ پڑے؟ مزدوری کی اور آج اتنے بڑے تاجر بن گئے۔ کیسے برکت آئی؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی ہاتھ نہیں روکا۔ تو میں کہتا ہوں یہ جو بے روزگاری ہے نا، یہ مایوسی ہے۔ جس کے پاس جو ہنر ہے وہ محنت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی محنت فرمائی، اور ایک مزدور کا ملازم کا حق یہ ہے کہ اس کی مزدوری، اس کی تنخواہ وہ وقت پہ ادا کرے، اسے مارے نہ، جان بوجھ کر کٹوتیاں نہ کریں، بہانے کر کے ملازم کا خون نہ نچوڑیں۔ کیونکہ آج بھی ہم بہت سارے ایسے کاروبار دیکھتے ہیں، وہ آج بھی بڑے پرانی لائن پر چلتے ہیں، ہم نام نہیں لینا چاہتے، شاید آپ میں سے بھی کسی کا کاروبار ہو وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یعنی پورا سال جو فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جس کی فیکٹری ہے، جو ملازم ہے، ان سے مال لیا جاتا ہے۔ عید کے موقعوں پر چونکہ جوتی اور کپڑے کا بازار بڑا گرم ہوتا ہے، تو پھر عین موقع پر جو مال پورا سال دیتا رہا، آخر میں 60,000 بچا، 50,000 بچا، وہ عید کے نام پہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر ملازموں کو وہ بھی پورا نہیں دیا جاتا، کیونکہ ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اپنی داستانیں سناتے ہیں، حالانکہ خود بھی بڑے مالدار، ساری سال محنت کمائی، بہت کچھ حاصل کیا، لیکن جب تنخواہ دینے کی باری آئے، مزدور کی مزدوری دینے کی باری آئے، تو ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، دل ہی نہیں ہے کہ یہ ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو آپ وعید سنیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، انا خصمہم یوم القیامہ، قیامت والے دن ان کا وکیل اور مدعی میں ہوں گا، عدالت اللہ کی ہوگی اور مقدمہ ان 3 قسم کے لوگوں کا ہوگا۔ فرمایا رجل آتا بی ثم غدر، ایک وہ بندہ جو میرے نام کا وعدہ کرے، اللہ کی قسم اٹھائے، پیغمبر کو گواہ بنائے، دین کو درمیان میں لائے اور اس وعدے کو توڑ دے، غداری کر دے، کا قیامت کا دن ہوگا، مدعی میں ہوں گا، اللہ کی عدالت میں یہ اس کا فیصلہ ہوگا۔ فرمایا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنًا، ایسا بندہ جو کسی آزاد بندے کو اغوا کرے اور اسے بیچ دے اور اس کی کمائی کھا لے۔ نمبر 3 وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، کوئی بندہ کسی بندے کو مزدوری پہ رکھے،
ملازمت پر رکھے، فاستوفى منه ولم يعطه اجرا، کام تو پورا لیتا ہے، تنخواہ اور مزدوری پوری نہیں دیتا، تب قیامت کا دن ہوگا، محمد مدعی ہوں گے، اس بندے کا گریبان ہوگا، یہ اللہ کی عدالت میں جواب دے گا۔ تم دنیا میں ظلم کر لو، غریبوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ دھوکے کر لو، 10 روپے 10,000 کے بدلے، دنیا کے ٹکوں کے بدلے، لیکن کل قیامت والے دن اللہ کے نبی وکیل ہوں گے اور یہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں دائر کریں گے، کون جیتے گا کون ہارے گا، فیصلہ وہ کرے گا۔ دنیا میں بڑے لوگ ظلم کرتے ہیں، بڑا ہی ظلم کرتے ہیں، غریب آدمی بیچارہ کیا کر سکتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم ظلم کر کے، حق مار کے، مزدوریاں غصب کر کے، زمینوں پہ ڈاکے ڈال کر، حقوق سلب کر کے تم ظلم پہ ظلم کر رہے ہو، یہ تمہیں اللہ کی ڈھیل ہے۔ اللہ کو غافل نہ سمجھو، جو یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ مکمل باخبر ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم ان کو مہلت دیتے ہیں لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کے لیے کہ جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن تک ان کو مہلت ہے ظلم کرنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اعطوا الاجیر اجرہ، مزدوروں کو، ملازموں کو تنخواہ دے دیا کرو، کب؟ قبل ان یجف عرقہ، ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے۔ اور آئیے ایک مزدور اور ایک مالی کی داستان سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ 3 بندے نبی علیہ السلام نے فرمایا غار میں پھنس گئے، آندھی طوفان شدید، پہاڑی پہ چڑھے ہوئے، اور انہوں نے اپنی جان بچانی ہے، غار نظر آئی، اس میں چلے گئے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، طوفان چل رہا تھا، پہاڑوں سے پتھر بڑے بڑے لڑک لڑک کے نیچے آ رہے تھے، ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور ان کے غار کے آگے، غار کا منہ بند ہو گیا، اندر اندھیرا ہی اندھیرا، اب موت کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، کسی کو آواز نہیں دے سکتے، اتنا بڑا پتھر غار کے منہ سے ہٹا نہیں سکتے۔ ان تینوں نے سوچا کیوں نہ آج اپنے اس رب کو واسطہ دیں جو پہاڑوں پہ چلنے والی کالی چونٹیوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کے قدموں کی آہٹ کو سن بھی رہا ہے، وہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دعا کیسے کریں؟ کہا اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ پیش کرو۔ ایک بندے نے کہا یا اللہ میرے والدین تھے، میں نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اتنا اچھا کیا کہ ایک دفعہ دودھ جب بھی لاتا بکریوں کا پہلے والدین کو پلاتا، ایک رات وہ سو گئے، میں لیٹ ہو گیا، ساری رات پیالہ پکڑ کے کھڑا رہا، اولاد انتظار کرتی رہی، والدین جب اٹھے تب میں نے انہیں دودھ پیش کیا، پھر اولاد کو پلایا۔ اگر یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے ہے تو یا اللہ ہمیں اس سے نجات عطا کر دے۔ فرمایا رب کا حکم ہوا، پتھر پیچھے ہو گیا، ہلکا سا پیچھے رہا، ابھی یہ نکل نہیں سکتے تھے۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا یا اللہ مجھے ایک چچا کی بیٹی برائی کی دعوت دینے لگی، قرضہ مانگا تو میں نے کہا پہلے برائی، این قریب پہنچ گیا، اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر، نکاح کر لے لیکن بدکاری نہ کر۔ یا اللہ تیرا ڈر میرے دل میں آیا، اللہ اگر یہ عمل خالصتاً تیرے لیے ہے مجھے اس طرف سے نجات عطا کر۔ فرمایا پتھر تھوڑا سا اور پیچھے ہوا، ابھی بھی نکل نہیں سکتے۔ ایک اور بندہ کھڑا، اس نے کہا یا اللہ ایک مزدور مزدوری کرنے کے لیے آیا، میرا اس کا معاملہ طے ہوا کہ 7 کلو یعنی 3 سات 7 کلو چاول بنتے ہیں، میں نے اسے کہا کہ 7 کلو چاول تمہیں دوں گا۔ جب اس نے مزدوری کی تو میرا اس کا جھگڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا نہیں 7 سے زیادہ لینے، میں نے کہا تمہارا میرا طے یہ ہوا تھا۔ اللہ وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ چاول تو اس کے ہیں اور میری زمین پڑی ہوئی ہے، میں نے وہ چاول سارے زمین میں ڈالے اور ایک فصل چاولوں کی اگا لی۔ یا اللہ میں نے وہ چاول فصل لیے، میں نے اس کے غلام خریدے، میں نے اس کی گائیاں خریدی، گائے اور غلاموں کا ریوڑ بن گیا، ان گائیوں کو سنبھالنے کے لیے ملازم آ گئے۔ یا اللہ کافی سالوں کے بعد وہ بیچارہ وہ کہیں قسمت کا ہارا ہوا میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حالات بڑے ہی مندے ہیں، چل تو ایسا کر وہ جو میری مزدوری کئی سال پہلے کی تھی
میں غصے میں چھوڑ گیا، وہ 7 کلو چاول ہی مجھے دے دے۔ اللہ، میں نے اسے کہا کہ وہ 7 کلو چاول تو نہیں، یہ جتنی گائیں نظر آ رہی ہیں اور یہ ان کو چرانے کے لیے غلام، یہ سارے کے سارے ملازم بھی تیرے، یہ ریوڑ بھی تیرا۔ وہ کہنے لگا مذاق نہ کر میرے ساتھ، تو اس دن 1 کلو چاول زیادہ نہیں دے سکتا تھا اور آج کہتا ہے یہ سارا کچھ تیرا۔ میں نے کہا نہیں، میرے دل میں رب کا ڈر آیا، میں نے تیرے 7 کلو چاول سے زراعت کی، میں نے فصل لی، پھر میں نے اس کے جانور لیے، پھر میں نے سنبھالنے کے لیے غلام لیے۔ یا اللہ، وہ اتنا خوش ہوا، میں نے وہ سب کچھ اسے دے دیا۔ اللہ، اگر یہ عمل تجھے پسند آیا، تیری رضا کے لیے تھا، تو ہمیں اس موت کے منہ سے نکال دے۔ فرمایا جب اس نے اس عمل کو پیش کیا، اللہ نے غار کا منہ ہی کھول دیا۔ وہ جو چند منٹ پہلے موت کا انتظار کر رہے تھے، آج رب نے راستہ صاف کر دیا۔ کسے پتا ہوتا وہ گل سڑ جاتے، اسے کسے خبر ہوتی؟ واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ ہے کوئی بندہ جو یہ جرت اور اتنی ہمت پیش کرے، اتنا بڑا دل پیش کرے کسی مزدور یا ملازم کے لیے کہ وہ پیسے بھی خود لگائے، محنت بھی خود کرے اور کاروبار چمکا کر وہ کہے لے لو یہ سب کچھ تم لے لو؟ ہے کوئی بندہ ایسا؟ لیکن ایک کردار اس بندے نے پیش کیا، میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے غار کے منہ کو کھول دیا، موت سے نجات دلایا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ملازموں کا اور غریب لوگوں کا احساس کیا کریں۔ یہ جو آپ کے پاس ہے نا، ملازم ہیں یا مزدور ہیں، غمی کے موقع پر، شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر، ہر بندہ احساس کرے کہ میرا اپنے گھر میں کیا رویہ ہے، کیا ضرورت ہے، کیا خرچہ ہے اور ان کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی تو انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا نام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ امت کے علماء تھے، علماء میں سے بڑے عالم تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا حلال اور حرام کا سب سے بڑا میری امت کا علم رکھنے والا عالم اگر کوئی ہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ کے نبی کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایک محلے میں مسجد بنائی گئی، وہاں جا کر کے عشاء کی نماز لوگوں کو پڑھاتے، یہ ان کی فرض ہو جاتی اور وہ ان کی نفل ہوتی، لوگوں کے پیچھے فرض ہوتی۔ اچھا، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا، پھر پڑھ کے جانا، لوگ وہاں پہ انتظار کرتے تھے، پھر نماز پڑھانا، اتنی لمبی نماز پڑھاتے۔ ایک دفعہ ہوا ایسے، ایک بندے نے نماز چھوڑ دی، پیچھے جا کے نماز پڑھی۔ کچھ لوگوں نے اسے دیکھا، کہا یہ تو منافق ہو گیا ہے، ہماری نماز توڑ کر پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ اس بندے کو بات اچھی نہ لگی، کسی مومن پر منافق کا دھبا لگے اور وہ چین سے بیٹھے۔ یہ مسجد نبوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی، ہم مزدور لوگ ہیں، سارا دن مزدوری کرتے ہیں، تھک ہار کر رات کو آتے ہیں، ہمیں سونے کے لیے، آرام کے لیے وقت چاہیے، اور آپ کا یہ امام پہلے آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، پھر مسجد میں آ کے اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ ایک دن میں تنگ آ گیا، میں نے نماز چھوڑ دی اور لوگوں نے مجھ پر منافق کے فتوے لگا دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مزدور کا احساس کیا، آپ نے کہا معاذ کدھر ہے، میرے پاس آئے۔ معاذ آئے، اللہ کے نبی غصے میں آئے، کہا معاذ افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تو فتنہ ڈالتا ہے لوگوں میں، آزمائش بنتا ہے لوگوں کے لیے؟ خبردار، ایسی اجازت نہیں ہے۔ جب تو نماز پڑھائے، پیچھے بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، سب کا خیال رکھ کے مختصر نماز پڑھایا کرو۔ لمبی نماز پڑھنی ہو تو رات کو گھر میں تہجد کی جتنی مرضی لمبی نماز پڑھو۔ اب یہ نماز مختصر ہوئی اس کی وجہ سے، ایک مزدور کی وجہ سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ کتنا لمبا تھا؟ یہودی اور عیسائی 22 گھنٹوں کا روزہ رکھتے ہیں، اور وہی روزہ ہم پر فرض ہو گیا۔ کیسے؟ آپ نے افطاری کرنی ہے، افطاری کرنے کے بعد جو بندہ بھی سو گیا عشاء کی نماز تک یا اس سے پہلے اگر نیند آ گئی وہ سو گیا، اس کی سحری ہو گئی، اب وہ اگلے دن جا کر افطاری کرے گا۔
سیری اور افطاری کا تصور نہیں تھا. روزہ شروع ہوا, اللہ نے روزے فرض کیے, مسلمانوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے رمضان میں. ہوا یہ کہ ایک دن ایک صحابی انہوں نے روزہ رکھا, روزہ رکھ کے ساری دن مزدوری کر کے سارا وقت لگا کر گھر میں آئے. افطاری ہو گئی, بیوی نے کہا کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں. اچھا چلو ایسا کرو, میں تلاش کر کے آتی ہوں, مجھے اگر کچھ مل جائے تو کھا لینا. اب یہ بندہ بیچارہ تھکا ہوا بھوکا روزہ رکھا تھا, یہ سو گیا. اب سو گیا تو روزہ شروع ہو گیا. اب اس کو روزہ پورا کرنا پڑا. اگلے دن فجر پڑی, فجر کے بعد پھر بیچارہ مزدوری پہ نکل گیا. مزدوری کرنے گیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. نبی علیہ السلام کو آ کر بات بتائی, یا اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ پر تو 24 گھنٹوں سے زیادہ کا روزہ ہو گیا, بتائیے میں کیا کروں. نبی علیہ السلام نے اس کی حالت دیکھی, آسمان پہ اللہ کو رحم آیا. میرے رب نے اعلان کر دیا, احل لکم, حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزہ رکھنا. کب سے لے کر کب تک؟ صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر فجر تک کھانا کھانے کی اجازت ہے. تم مغرب سے لے کر فجر تک کھا سکتے ہو. اللہ نے تم پر نرمی کرنے کا اعلان کر دیا. اب 22 گھنٹے کا روزہ 11 گھنٹے سے لے کر 16 گھنٹے تک اگر کسی کی وجہ سے آیا تو ایک مزدور کی وجہ سے اللہ نے نرمی کی, احساس کیا. تو نبی علیہ السلام احساس کرنے والے تھے. آخری بات وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ محنت کرے, مزدوری کرے, ملازمت کرے, اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما اکل احد طعاما قط خیرا, کوئی بندہ بھی اگر بہترین روزی لینا چاہتا ہے وہ کام ہے جو اپنے ہاتھ سے کرتا ہے. فرمایا, ان نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدہ, اللہ کے پیغمبر داؤد بھی اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کیا کرتے. ایک حدیث میں کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھائی تھے, آپ لکڑی کا کام کرتے تھے. اور بھی نبیوں پیغمبروں کا بہت زیادہ ذکر ہے. اللہ کے ہاں مقام یہ ہے کہ جو بھی مزدوری کرتا ہے, ملازمت کرتا ہے, حق حلال کھاتا ہے اور بچوں کو کھلاتا ہے, وہ پیغمبروں کی سنت کو پوری کرتا ہے, ادا کرتا ہے. اور قیامت والے دن کیا مقام ہوگا, 500 سال پہلے غریبوں نے جنت میں امیروں سے جانا ہے, سب سے پہلے جنت میں جانا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز ان کو دیا کس وجہ سے, ان کی مزدوری محنت کی وجہ سے. اعزاز رب کا ہے دنیا اور آخرت میں. تو اس لیے ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی مظلوم طبقہ ملازمین اور مزدور, وہ حقوق نہیں جو 1 مئی کو سال میں ایک دن چھٹی کر کے اور لال جھنڈے لہرا کے ملتے ہیں, بلکہ وہ حقوق جو سال میں ایک دن کے لیے نہیں بلکہ پورا سال اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے. احساس کریں, مزدوروں کی مزدوری ادا کریں اور ان کے قیام و طعام کا خیال کریں, انہیں مقام دیں, ان سے اچھا سلوک پیش کریں. کم از کم اپنی زبان اچھی کر لیں, ان کو بلاتے ہوئے, ان سے بات کرتے ہوئے اللہ کا ڈر دل میں پیدا کریں. کہیں اللہ آپ کو ان کی جگہ پہ نہ لے آتا, آپ نے رب کا کیا بگاڑنا. اب یقین کریں, میں ذاتی طور پر یہ سوچتا ہوتا ہوں کہ ہم نے پڑھ لیا, مدارس میں پڑھ لیا, یونیورسٹی میں پڑھ لیا, آج اللہ نے ہماری ذمہ داری لگا دی پڑھانے پر, ہماری ذمہ داری لگا دی جمعہ پڑھانے پر, نماز پڑھانے پر, آپ کو پڑھانے پر, کلاس پڑھانے پر. پروٹوکول ملتا ہے, ہم دین کی خدمت نہیں کرتے بلکہ دین ہماری خدمت کرتا ہے. تو کئی بار یہ سوچا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, یا اللہ اگر ہمارے والدین ہم پر محنت نہ کرتے, ہم بھی چرسی بنگی ہوتے, ہم بھی فٹ پاتھوں پہ دھکے کھاتے, ہم بھی کوڑا چونے والے یا پینچر لگانے والے ہوتے. کتنے کتنے ہیرے بچے بیچارے یہ کام کرتے ہیں اور ساری کمزوری ان کے ماں باپ کی ہے, محنت نہیں ہے. کچھ تو پیشہ ور لوگ یہ بیکاری اور ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں. تو یہ اللہ کا احسان اور شکر ادا کیا کرو کہ آپ نے آپ کو بھی اور ہمیں بھی ایسے والدین اور استاد دیے جنہوں نے ہمیں پالش کیا, کسی کو تاجر بنا دیا, کسی کو عالم بنا دیا, کسی کو کوئی ہنر دے دیا کہ آج وہ ہنر مند محنت کرتا ہے, کام کرتا ہے. وگرنہ ہم بھی گلیوں کے کک ہوتے, روڈوں پہ رولتے اور دھکے کھاتے ہوتے. تو اللہ کہیں ہمیں ان کی جگہ پہ نہ لے آتا. جب یہ خوف اور احساس دل میں آ جائے تو بندہ معاشرے میں ان کمزوروں سے محبت بھی کرتا ہے
اور ان کی مدد بھی کرتا ہے اور ان سے اچھا سلوک بھی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام اس لیے اللہ سے دعا کرتے تھے، کہتے یا اللہ میں مساکین سے محبت کرتا ہوں، مجھے ان مسکینوں میں شامل کر لے، کل قیامت والے دن ان مسکینوں میں مجھے اٹھا لے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا یہ پیار، آپ کی عاجزی، اللہ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری دعا ہے، ہم نے ایک دعا پڑھی تھی رکوع اور سجدے کے لیے پچھلے، کوئی بھائی وہ دعا سنا سکتا ہے؟ پچھلی دفعہ ہم نے دعا پڑھی تھی کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، ہم ویسے پڑھتے آئے ہیں، لیکن ایک بڑی قیمتی دعا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت بڑی صحیح بخاری میں ہے، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم، شاباش، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم، مختصر سی دعا ہے، یہ رکوع اور سجدے میں پڑھا کر۔ ایک تیسری دعا لے لیں، یہ بھی اللہ کے نبی اکثر پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کیا مطلب اس کا؟ سبوح بہت ہی پاک، قدوس بڑا ہی مقدس، کون؟ رب الملائکۃ والروح، روح لقب ہے حضرت جبرائیل کا، جبرائیل اور فرشتوں کا رب۔ جب بندہ رکوع میں کہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پھر سجدے میں پیشانی جھکا کر کہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ کی تعریف جب اس طرح سر جھکا کے کرے، میرا رب اگر ایک بار کہہ دے جاؤ جس طرح میں پاک تم گواہی دے رہے ہو، میں نے تم کو بھی پاک کر دیا ہے، اللہ کی قسم دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ امن کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا